وزیر اعظم پاکستان عمران خان اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. I will speak in Urdu because the things which you said, I want other people in my country to understand the benefits from this scheme. خواتین و حضرات, جو انہوں نے 5 لاکھ گھروں کا فیصلہ کیا یوناپس نے پاکستان میں بنانے کا, جس میں گوادر کے جو مچھلی پکڑنے والے جو مچھیرے ہمارے جو سب سے غریب طبقہ تھا ادھر سے شروع کر رہے ہیں. میں اس کو ایک بڑا لینڈ مارک پروجیکٹ سمجھتا ہوں. لینڈ مارک اس لیے کہ انہوں نے جو باتیں کہیں, سب سے پہلے تو یہ پیسے جو پرووائڈ کر رہے ہیں اس کے لیے, یہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے جو کہ پہلے ہمارے پاس اس وقت آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس لیکوڈیٹی کیش کی کمی آج کل, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پچھلے 10 سال کس طرح کی لوٹ مار ہوئی پاکستان میں. وہ میں بار بار لوگوں کو یاد کراتا رہتا ہوں, بھول نہ جائیں کہ کیوں آج ہم ان مشکل وقتوں میں سے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس پیسہ نہیں اتنا کہ ہم یہ صحیح معنی میں اپنا جو ہمارا بڑا ایمبیشس ٹارگٹ ہے 50 لاکھ گھر, تو اس کو بنانے کے لیے ہمارے پاس اس طرح کے جو بھی انیشلی فنڈز آئے ہیں, یہ جو یوناپس کی طرف سے یہ جو فنڈز آئیں گے, یہ ہمیں موقع دے گا کہ اپنی جو ہاؤسنگ اسکیم کو کک آف کرنے کا. کر تو رہے ہیں ہم, اور بھی چھوٹی ہماری اسکیمز ساری جگہ چل رہی ہیں, لیکن اس سے یہ ایک بڑے پیمانے پہ شروع ہوگا. ٹائم لے گا, کیونکہ انہوں نے مسٹر وائٹ علی نے بڑی اچھی بات کی کہ اس میں پاکستانی ریسورسز استعمال ہوں گے, اس میں پاکستانی لیبر استعمال ہوگا, اس میں جو مٹیریل ہوگا وہ پوری کوشش ہوگی کہ پاکستان کا ہو. اس سے ہاؤسنگ کا جو 2 بینیفٹس ہیں, 2 چیزیں جو جس کی وجہ سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے پاکستان میں. سب سے پہلے یہ کہ ہمارے پاس یا تو آپ کے پاس پیسہ کیش ہو گھر لینے کا, اگر وہ کیش نہیں ہے لوگوں کے پاس گھر لینے کا, تو لوگ تو اپنے گھر بنا ہی نہیں سکتے, اور وہ اکثریت ہے پاکستان میں. تو اس کی وجہ سے پاکستان میں 1.25 کروڑ گھروں کی شارٹیج ہے, بہت بڑی شارٹیج ہے یہ. اور یہ اس لیے 2 چیزیں بتائی گئی کہ ایک تو ہمارے پاس بینکس اس لیے نہیں آتے کیونکہ ہمارے پاس فور کلوجر لاز نہیں ہیں, اور وہ ہم نے ابھی آرڈیننس تو پاس کیا ہے. لیکن میں آج اس پلیٹ فارم سے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اپیل کروں گا کہ 8 مہینے 9 مہینے سے پڑا ہوا ہے بل, وہ پاس ہی نہیں ہو رہا, کیس ہی نہیں لگتا. وہ کیس لگتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ کیس ہے فور کلوجر لاز کا, ہم پوری کوشش کر کے رہ گئے ہیں. وہ پتہ چلتا ہے جی وہ ابھی اگلی ڈیٹ آ گئی ہے, وہ ججز چلے گئے ہیں. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ ملک کو اگر ہم نے اٹھانا ہے اس وقت تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور یہ اتنا امپورٹنٹ کیس جس کو میرے خیال میں وہ اہمیت نہیں دی جا رہی. تو میں چیف جسٹس صاحب سے یہ یہاں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ امیڈیٹلی کیس لگوائیں. وہ امپورٹنٹ ہے تاکہ بینکنگ سیکٹر لینڈنگ کرے, کیونکہ پاکستان میں لینڈنگ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے گھروں کے لیے. ہمارا ہندوستان جو ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا, وہاں 10% کیش آتا ہے یہ مارگیج لینڈنگ کے لیے. ملیشیا میں 30%, برطانیہ میں, امریکہ میں 80% سے بھی زیادہ ہے. یہاں ہمارا 0.2% ہے صرف جو کیش آتا ہے جو مارگیج کے لیے یعنی گھروں کے لیے لونز دیے جاتے ہیں بینکوں سے. اور اس کی وجہ ہے کہ سب سے بڑی وجہ یہ فور کلوجر لاز ہے جو کیس ہمارا پھنسا ہوا ہے. ہم نے جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی بنائی ہے, اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ 1 ونڈو آف آپریشن ہو, تاکہ سارے مسئلے جو بھی کنسٹرکشن کرنا چاہے, گھر بنانا چاہے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں. اور اس کے لیے یہ جو نیا ہاؤسنگ اتھارٹی ہے ہماری بنی ہے, یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے جو اب تک کنسٹرکشن کمپنیز کو گھر بنانے میں پرمیشنز میں پرابلمز ہوتے ہیں, وہ سارے پرابلمز ہم نے اس اتھارٹی کی وجہ سے حل کیے. ہم نے آرڈیننس بھی پاس کر دی ہے فور کلوجر لاز کی, لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں کہ عدالت بھی ایک دفعہ اس کو جب انڈورس کر دیتی ہے تو پھر یہ بینک آ جائیں گے, بینکوں کے لیے آسان ہوگا قرضے دینے, اور یہ
ये जो हमारा वो प्रोजेक्ट है जो कि इंशाल्लाह मुल्क में 40 डायरेक्टली इंडस्ट्री है जो कनेक्टेड है हाउसिंग के साथ, तो उससे फिर वो और मुल्क में नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेगा। इस वक्त मुश्किल वक्त में हमारा डेली वेजर है वो बेचारा आके बैठ जाता है, नौकरी मिलती नहीं है क्योंकि इस वक्त कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। ये इससे सारी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी पाकिस्तान में और इंडस्ट्रीज उठ जाएंगी। और उसके अलावा हम उन लोगों को मौका देंगे घर बनाने का, घर ओन करने का, घर जिनके पास वसाइल नहीं है आज घर खरीदने के लिए, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं है घर बनाने के लिए। तो उनके लिए हम फिर आसान किस्तों से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंसेंटिव्स दे रहे हैं, इनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आज भी स्टेट बैंक से हमारी मीटिंग हुई है कि कैसे हम इनको किस्तें देने में जो सूद है वो इंटरेस्ट कम से कम दें, ताकि आम लोगों के लिए आसानी पैदा करें, लंबा 20-30 साल की किस्तें लेके वो अपने घर बना सकें। और इसमें ख़ास तौर पे जो सरकारी नौकर हैं, जो निचली क्लास के, जिनके पास जो तनख्वाहदार लोग हैं, उनके लिए आसान हो जाएगा घर बनाने के लिए। ये हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ये इंशाल्लाह मौका देगा लोगों को घर बनाने के लिए जिनके पास नहीं है अभी इस वक्त पैसे, लेकिन इस बाकी इकोनॉमी को भी चलाने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसके लिए मैं यूनेप्स का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इन्होंने ये सिर्फ पैसे नहीं लेके आएंगे, ये एक्सपर्टीज़ लेके आएंगे घर बनाने के लिए। इसके एक्सपर्टीज़ चाहिए, उससे हमारे मुकामी लोग ट्रेन होंगे, लोगों को स्किल्स आएगा, कंस्ट्रक्शन की कंपनीज बनेंगी, यानी प्राइवेट कंपनीज, यंग लोगों की इंजीनियर्स हैं वो कंस्ट्रक्शन कंपनीज बना सकते हैं, सेल्फ अपना रोजगार बना सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। और ये इंशाल्लाह जो प्रोजेक्ट में हमेशा कहा था कि आसान नहीं है, कोई भी आप बड़ा काम करना जाए वो आसान नहीं होता। अगर वो आसान हो तो बड़ा काम नहीं होता। तो 50 लाख घर बनाना एक बहुत बड़ी एम्बिशन हमारी इंशाल्लाह जो हमारे 5 साल जब कंप्लीट होंगे, तो उसके लिए जो शुरू में हमें देर लग रही है इसलिए कि हम पहले पूरी फाइनेंशियल पैकेज पूरा तैयार कर रहे हैं, हम कानूनी तौर पे पूरा बैंकों के लिए वो सिक्योर कर रहे हैं ताकि बैंक कर्जे दे सकें, और पूरा वो जो पैकेज तैयार कर रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज आएंगी उनके लिए सारी आसानियां पैदा करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा रास्ते में उनके रुकावटें होती हैं, परमिशन लेने में, रिश्वत देने में, हर जगह पे उनको वो, इसलिए उनके लिए वन विंडो ऑपरेशन हम नया हाउसिंग सोसाइटी में बना रहे हैं। मैं फिर से आई वांट टू थैंक यू अगेन मिस्टर बाटली। This is really one of the best things that could happen to Pakistan, because we really not only do we have shortage of houses, but we also need our economy to start moving because of the construction, the housing construction. Then 40 industries are directly related to it, which then start moving, and so the wheels of the economy start moving, and we get out of this economic hardship which the country is facing right now. So I want to thank you very much again. वज़ीर आज़म इमरान खान का पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम की तकरीब से खिताब जारी था। कहा कि साबिक़ दौर में पाकिस्तान को बेरहमी से लूटा गया, माजी की लूटमार के बाहिस मुल्की ख़जाने में पैसा नहीं है।